ہے وَقَائِمٍ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتَكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اور پھر کتنی ایسی بستیاں ہیں جو اس بستی سے جو آپ کو نکالی ہے یعنی مکے سے، یعنی قوت میں بہت ہی زیادہ شدید تھی، یعنی بہت قوت والے تھے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، تو ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ فرعون اتنا بڑا بادشاہ، فرعون کے ساتھ پوری فوج کو ڈبایا گیا۔ صالح علیہ السلام پہ جو ایمان نہیں لائے ان پہ جو ہے زلزلے آئے، لوط علیہ السلام پہ جو ایمان نہیں آئے پتھروں کی بارش ہوئی، ہود علیہ السلام پہ جو ایمان نہیں لائے سینڈ سٹارم سے جو ہے پورے تباہ کر دیے گئے۔ کون آیا مدد کو ان کے لیے؟ تو کوئی ان کا مددگار نہیں تھا، ان کو تباہ کر دیا۔ فمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، تو کیا وہ جو اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلے ہوئے ثبوت پر ہے، کھلا ہوا ثبوت کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، جو قرآن پہ عمل کرتا ہے۔ دو لوگوں کا کمپیریزن ہو رہا ہے کہ وہ جو قرآن پہ جو بالکل کھلا ہوا ثبوت ہے اس پہ ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے برے اعمال اس کو اچھے کر کے دکھائے گئے ہیں اور وہ اپنی خواہشوں کی اتباع کرتا ہے، اس نے اپنے خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، جو دل بولتا کرتا ہے، اس کو قرآن حدیث سے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وصیت لکھ دیتا، جیسا دل بولا لکھ دیتا، اس کو اتنے دے دو، اس کو دے دو، وہ بڑے بیٹے کو نہیں دینا، پوچھ کے نہیں دیکھا تھا میرے کو، قرآن کے خلاف ہے، آپ نہیں کر سکتے ایسا۔ وہ اگر بیٹا نافرمان بھی تھا تو آپ اس کی حق تلفی نہیں کر سکتے، اس کو آپ کی جائیداد میں سے برابر ملے گا، اس کو ملنا پڑے گا اس کو۔ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ایسے یہ جو مومن ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، کیا وہ ایسے شخص کی برابر ہو سکتا ہے جس کا برا عمل اس کو مزین کر کے، ڈیکوریٹ کر کے، اچھا کر کے دکھایا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے، اس کی زندگی میں قرآن اور حدیث کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، پوری اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ متقی لوگوں کے لیے جو جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ یہ متقی لوگ کون ہیں؟ کیونکہ جنت میں جانا ہے اس لیے بار بار معلوم ہونا ضروری ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے قرآن پہ ویسے ہی عمل کرتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ متقی ہیں۔ تو ان کے لیے ایسی جنت ہے جس میں فیہا انہار من ماء غیر آسن، جس میں پانی کی ندیاں ہیں جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس ایک 3 دن پانی رکھ دیا تو کیڑے دکھتے اس میں، تو یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، ایسی نہریں ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبْنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعَامُهُ، اور پھر ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ آپ دودھ فریج میں نہیں رکھے تو دوسرے دن پھوٹ جاتا، دودھ مزہ خراب ہو جاتا، اس کا پھٹ جاتا پورا۔ لیکن یہاں یہ جو دودھ کی نہریں ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہوں گی اور اس کی غذائیت قائم رہے گی، غذائیت بھی خراب نہیں ہوگی، دودھ میں بلا کی غذائیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہا کہ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور پھر وہاں شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے مزیدار ہوگی، ٹیسٹ ہوگا اس میں۔ اور پھر چوتھی نہر وَأَنْهَارٌ مِّن عَسْلٍ مُّصَفًّى، اور پھر وہاں ایسی نہریں ہیں جس میں صاف شفاف شہد بہ رہا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جنت میں پاک مزیدار صحت دینے والی غذا ملے گی، یعنی کلین ٹیسٹی فوڈ آف میڈیسنل ویلیو۔ آپ یہ 4 چیزوں پہ اگر غور کریں تو ایک ایک چیز میں الگ بات ہے۔ پانی میں صفائی ہے، دودھ میں غذائیت ہے، اور پھر جو ہے آپ کے شہد میں شفا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور شراب میں لذت ہے، لذیذ ہے پینے کے لیے۔ تو آپ کائے کے لیے کھاتے ہیں؟ بھئی کسی جگہ آپ کو کھانا بدمزہ کھانا ہے تو ہاتھ دھوتے دھوتے شروع ہو جاتا، کیا خراب بریانی تھی بھی، کیا تباہی تھی وجہ سے۔ تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں اب ایک صاحب مجھ سے پوچھے، صاحب اتنے بھینساں رہیں گے کیا؟ دودھ کی نہریں ہوں گی تو اتنے بھینساں، شہد کی نہریں ہوں گی تو اتنے شہد کی مکھیاں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ ذریعوں کی ہم کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ذریعوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہمارے ذہن میں کلیئر رکھنا ہے کہ بندے کو ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات آئی ہے، اس کو بس مان لیجئے، ختم ہو گیا کہ یہ ہوگا۔ اور پھر
وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے جنت میں۔ اب اس کے دو معنی سمجھ میں آتے، ایک تو پھل ہوں گے جو آم جام وغیرہ جو بھی پھل ہیں، سیتافل وغیرہ جو بھی آپ چاہیں گے کھانے کے لیے، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے ہر عمل کا پھل، ہر عمل کا نتیجہ پھل کی شکل میں آپ کو مل سکتا ہے۔ پھر کہا وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت یعنی گناہوں کی سزاؤں سے بچاؤ، جبھی تو جنت میں داخل ہوں گے آپ، کنڈیشن ہے۔ اب یہ شخص جو جنتی ہے، متقی ہے، کمن ہوا خالد فی النار، کیا وہ شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو آگ میں ہے اور اس کی حالت کیا ہے؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور جس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے انٹسٹائن، اس کی آنتیں، اس کا معدہ کٹ جا رہا ہے، گرم پانی سے کٹ جا رہا ہے۔ دیکھیے بڑی خاص بات ہے، آپ چائے پیتے، بعض وقت زیادہ گرم رہی تو تھوڑا زبان پہ چرکا لگتا، بعض وقت وہ چرکا نہیں لگنے کا بھی ٹیمپریچر رہا، اگر وہی چائے آپ کے جسم پہ گری تو بڑا جلن ہوتی۔ آپ کے زبان کے جو ٹیشوز ہیں وہ ٹیمپریچر کو برداشت کرتے، جو پیر ہاتھ کے جو ٹیشوز ہیں وہ ٹیمپریچر کو برداشت نہیں کرتے، بڑی جلن معلوم ہوتی آپ کو۔ تو اب ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا تو اندر کیا حالت ہوگی؟ کھولتے ہوئے پانی سے جو ہے اتڑیاں کٹ جائیں گی، بالکل اتڑیاں کٹ جائیں گی۔ تو وہاں کدھر جو ہے شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، اور یہاں جو ہے ابلتا ہوا پانی، یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اب یہاں سے منافقین کی جو ہے بات شروع ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں کہ اور ان میں سے ایک منافق، ایک شخص ایسا ہے جو آپ کی طرف کان لگا کے سنتا ہے۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اپنے لوگوں میں چلے جاتا ہے، آپ کے پاس سے نکل جاتا ہے، تو وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے۔ دیکھیے یہاں ایک دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ منافق کو سیل کر دیے گئے ہیں کان، آنکھیں وغیرہ، جو ہے وہ میسج کو پہنچتا ہی نہیں ہوتا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ شرارت سے پوچھتا کیا بول رہے تھے وہ، کیا کہ آخرت کی بات کر رہے تھے، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، ایک ایسی بات ہے، کیا بول رہے تھے، وہ علم والوں سے پوچھتا ہے۔ تو یہاں کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہی وہ لوگ ہیں۔ دیکھیں اولئک الذین، وہ اتنی محبت ہے کہ خوف ہے کہ وہ مجھ سے کہاں چڑ جاتا نہیں ماں۔ تو یہاں یہ بات، متقی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے ڈرتا ہے کہ میری اس حرکت سے نہ معلوم اللہ تعالیٰ مجھ سے چھڑ جائیں، تو ان کو جو ہے تقویٰ عطا کرتے ہیں، وہ محبت کا خوف عطا کرتے ہیں۔ دیکھیں متقی اللہ سے ڈرنے کا مطلب بہت غلط ہم لوگ بعض وقت لیتے، جیسا وہ محلے کے دادا سے ڈر رہے ہیں، نہیں معلوم بھی ایک آدھ ہاتھ رکھ دیا تو کہاں کی مشکل ہو، نہیں، یہ محبت کا خوف ہے کہ کہاں چڑ جاتے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ۔ تو ان کو جو ہے تقوی کی کیفیت دیتے وہ لوگ جو ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سَاعَةً أَن تَأْتِيَهُمُ بَغْتَةً، تو کیا یہ تو صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پہ قیامت جو ہے آئے، یعنی بغتہ، سڈنلی۔ اب سڈنلی کے معنی میں قرآن میں ایک جگہ کلمح البصر آیا، او اخرب، یعنی جیسے کہ آنکھ کا چھپکنا یا اس سے بھی قریب، اتنی جلدی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب سائنٹسٹ ریسرچ کرے کہ بھئی یہ ایکسپینڈنگ یونیورس اگر کانٹریکٹ ہونے لگے تو کتنی دیر میں ختم ہوگی، تو انہوں نے حساب ڈالا کہ 1 سیکنڈ کا 1/1 فالوڈ بائی 43 zeros of a second میں کائنات ختم ہو جائے۔ 1/10 1/100 2 zeros، 1/1000 of a second 3 zeros، وہی سمجھ میں نہیں آتا۔ 1/1 followed by 43 zeros of a second میں کائنات ختم ہوگی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ وہی بختہ کا لفظ سائنس سمجھا دی کہ اتنا سڈن ہوگا۔ پھر فقط جا اشراتها، اور اس کے نشانیاں تو آ چکی ہیں، یہاں رونگٹے کھڑے رہ جاتے سب، اس کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ بلکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ایک درس
آثار قیامت پہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کر لیں گے ہم، جو صحیح احادیث آثار قیامت کے بارے میں آئی ہیں. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. اب ایک نشانی کیا ہے جو سب میں پہلی نشانی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. کہ آپ نے کہا میں اور قیامت ایسے ہیں. تب 1400 برس گزر گئے، کیونکہ 15 بلین ایئرز کی جو ہے بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ 10 قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آگ ہے. یہ کویت کی وار جب ہوئی تھی تو زمین سے آگ نکلی تھی. ہم کو پہچاننا ہے. اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ زمین سے آگ نکلے گی. ارے 1400 برس پہلے کس کو معلوم تھا پیٹرول نکلے گا اور پیٹرول جلتا ہے؟ 200 برس پہلے نہیں معلوم تھا، 100 برس پہلے نہیں معلوم تھا. سعودی عربیہ میں جب پیٹرول ڈسکور ہوا تو جب کیسے معلوم تھا؟ تو یہ جو کویت میں جو ہے آئل فیلڈ جلائے گئے اور معلوم ہوا کہ بصرہ تک دکھیں گے. کہاں نہیں دیکھے، ٹی وی پہ بیٹھ کے یہاں بھی دیکھے ہم. تو ایک نشانی وہ ہوئی. اچھا، اب جو منکر حدیث ہے بیچارے، اللہ معاف کرے ان کو، اگر وہ حدیث میں نہیں مانتے تو قرآن پہ آ جائیے. سورہ تکویر میں بات آئی ہے کہ قیامت سے پہلے جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینکچوریز بنے ہوئے ہیں ہر ملک میں، جہاں جنگلی جانوروں کو ایک جگہ کر دیا گیا ہے. وہ شہروں میں نہیں آ سکتے. ہمارے بچپنے میں گولکنڈے میں ہرن ملتے تھے، بنجارہ ہل میں بور بچے پھرتے تھے. ہیں ہمارے عمر کے لوگ ساتھ ہیں، پوچھ لیجئے. بنجارہ ہل میں بور بچے اور گولکنڈے میں جو ہے ہرن سرو نگر کے پاس جو ہے ملتے رہتے تھے. اب یہ پورے سینکچوریز بنا دیے، لوگ نکل نہیں سکتے وہاں سے. یا تو زوز بنا دیے یا سینکچوریز بنا دیے. آثار قیامت. پھر ایک بہت بڑا جو قیامت کی نشانی یہ ہے جو آپ کے اس میں آیا ہے کہ جو ہے وَإِذَا الْبِحَارِ فُجِّرَتْ، اور جب دریا ابل پڑیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے آیا ہے جب دریا ابل پڑیں گے. دریا کیسا ابل پڑیں گے کہ جو پولار آئس ہے، نارتھ پول اور ساؤتھ پول پہ جو برف ہے، یہ انڈسٹریلائزیشن کی جو گرمی ہو رہی ہے اس سے وہ برف پگھل رہا ہے. وہ برف پگھل کے اس کا پانی سمندروں میں آ رہا ہے، تو سمندر کا لیول اٹھتا چلے جا رہا ہے. آج سے 20 سال پہلے میں آسٹریلیا کی ایک کرکٹ فیلڈ کی فوٹو دیکھا تھا جس میں یہ سمندر کا پانی آ گیا تھا. اور پرسوں ہی حال میں نیوز آئی ہے کہ 30-40 برس میں ہو سکتا ہے کہ بامبے، مدراس، کلکتہ سٹیز پانی کے تحت آ جائیں. ابھی آثار قیامت. اب پھر یہ کیسا اللہ کا کلام نہیں ہے؟ دیکھیے، کوئی سے پہلے بولا کہ کوئی غیر مسلم پروفیسر صاحب مجھ سے پوچھے کہ صاحب آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، ہاؤ ڈو یو بلیو دیٹ دس از فرام گاڈ، یا اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بول کے آپ کو کیسا یقین ہوتا؟ تو میں بولا بھائی یہ اس کے سائنس کے اتنے آیتیں ہیں اس میں. اب وہ 1400 برس پہلے آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں کہ سائنس کی دم کسی کو نہیں آتی تھی. پھر یہ کیسا دیا؟ بنانے والا ہی دینا نا یہ سب بات ہے، دوسرا تو کوئی نہیں لکھ سکتا. علم تو اتنا نہیں تھا. تو اب یہ آثار قیامت میں یہ بات بھی آ گئی کہ دریا ابل پڑے، ابلیں گے، اپنے بینکس کو کراس کریں گے. شہر جو دریا کے کناروں پہ جو شہر ہے وہ ڈوب جائیں گے. فرسٹ فلور پہ پانی آ گیا آپ کے، ٹھیک ہے آپ کی 27 منزلہ سٹوری ہے، لیکن فرسٹ فلور پہ آپ کے پورا پانی بھر گیا، بمبئی میں یا مدراس میں یا کس جگہ پہ. تو یہ آثار قیامت کی بات آئی. پھر کہا کہ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو اب یہ قیامت آنے کے بعد ان کو نصیحت حاصل کرنا کیا فائدہ دے گی؟ بھئی اب تو آپ سن لیے نا. اب بعض وقت تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت تو نہیں آ گیا کہ اب یہ سب دیکھ لینے کے بعد، اور یہ بھائی وہ قرآن میں ہے اِذَا الْبِحَارِ فُجِّرَتْ، آگے نشانی، اب ایمان لا لو. نہیں، وہ تو فرعون کے ایمان کے ویسا ہوگا. تو یہ نشانیاں آنے کے بعد ایمان لانے سے کیا فرق ہوگا؟ قیامت آنے کے بعد ایمان لانے سے کیا فرق ہوگا؟ موت کے فرشتے دکھنے کے بعد ایمان لانے سے کیا فرق ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے رہا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو جھنجھوڑو، دیکھو اپنا ایمان ٹھیک ہے یا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارا کمٹمنٹ ہے یا ایسی زبان سے بول دیے؟ نام کا نام ہے، کوئی کام